کیا آپ کی زندگی اتنی ہی سستی ہے جو آپ دوسروں کے رویوں کے پیچھے ضائع کر رہی ہیں؟ نہیں نا؟ تو کیوں نہ آپ اپنے اندر ہی کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں، آپ کو اگنور نہ کر سکیں، آپ کو پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نوٹس کریں، آپ کو سنیں۔ یہ آپ کا اپنا ہی ایٹیٹیوڈ ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے پیچھے بھاگنا ہے یا آپ نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے رویے کو ٹھیک نہ کیا تو لوگ آپ کو ویک سمجھیں گے، آپ کی ویلیو نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو بھی اپنے رشتہ داروں سے، سسرال والوں سے امپورٹنس چاہیے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے، تو کچھ باتیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں، میں یہ جو بات کر رہی ہوں نا، میں اپنے جیسی عام سی خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کی زندگی میکے سے سسرال تک محدود ہوتی ہے۔ میں کسی ایسی عورت کی نہیں بات کر رہی جو ملک چلانا چاہتی ہے یا حکومت کرنا چاہتی ہے، میں سمپل سی عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں یہی چاہتے ہیں نا کہ جو ہماری زندگی میں آس پاس ہمارے رشتے ہیں وہ ہماری بات کو اہمیت دیں، ہماری رسپیکٹ کریں اور ہم بھی ان کی رسپیکٹ کریں۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اپنے ہی کچھ ایسا رویہ ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہی ہمارا کچھ ایسا رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی ہماری عزت نہیں کرتے۔ تو آج کی ویڈیو میں وہی باتیں آپ سے کرنے والی ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکے تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور لاسٹ پہ اپنا کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روزانہ کی طرح روٹین ہی دیکھیں گے۔ ناشتے کے بعد میں نے کھانا بنانا ہے اور وہی کھانا ہمارا رات کو اور صبح تک چلنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کا اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ ہمیں ایٹیٹیوڈ اپنا فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فکس نہیں نہ کریں گے تو لوگ آئیں گے، ہمیں استعمال کر کے چلے جائیں گے، اور کب تک ہم نے استعمال ہونا ہے دوسروں کے ہاتھوں میں۔ تو اس لیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنے رویے میں ایسی چیزیں لانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم وہ لے آئیں، فکس کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ان باتوں کو، تو کوئی بھی ہمیں اگنور نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے کون سی بات ہے کہ اگنور کرنے والوں کو نہ اگنور کر دو آپ بھی۔ دیکھیں، یہ اپنا اصول بنا لے کہ جو آپ کو اگنور کر رہا ہے نا، اس کو آپ نے بھی اگنور کر دینا ہے۔ جو آپ کی ویلیو نہیں دے رہا آپ کو، اس کو آپ نے بھی ویلیو نہیں دینی۔ کیوں؟ اگر لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کی بات کا رسپانس نہیں دے رہے، آپ کے میسج کا جواب نہیں دے رہے، تو بار بار کیوں آپ نے اس دروازے پہ جانا ہے جو دروازہ آپ کے لیے کھل ہی نہیں رہا؟ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اندر سے بند ہوتے ہیں، وہ آپ کے بار بار دستک دینے سے بھی نہیں وہ کھلتے، تو کیوں آپ نے بار بار اس دروازے پہ جانا ہے کہ جو آپ کے لیے کھل ہی نہیں رہا؟ تو ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں کہ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی انرجی کو ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ اپنے وقت سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں جو آپ کے کام آ سکے، آپ کے بچوں کے کام آ سکے۔ تو آج سے ہی ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے اپنے، کہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ بار بار جا رہے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ترس رہے ہیں؟ کیوں بھئی؟ آپ کا وقت کیا اتنا ہی زیادہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے کہ پھر جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں، اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے کر سکیں؟ کیوں آپ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کبھی ہیں ہی نہیں؟ آپ جتنا بھی کر لیں، جو بھی کر لیں، جو لوگ آپ کے نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، انہوں نے نہیں بننا، اس چیز کو سمجھیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، اپنے بارے میں سوچیں، کبھی بھی اپنی ذات کو نظر انداز مت کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے بارے میں نہیں سوچنا، کچھ خواتین کی یہ عادت ہے، میں نے دیکھا ہے، انہوں نے دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ غصہ نہ کرے، میں یہ کام کر لوں، میں صبح سے اٹھ کے شام تک میں سارے کام سمیٹ لوں، میں گھر کو بھی چمکا لوں، میں ہر چیز کر لوں، کہیں ناراض نہ ہو جائے کوئی بھی مجھ سے۔ دیکھیں، جنہوں نے آپ کا خیال نہیں، جن کو آپ کی تھکن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر آپ ان کے بارے میں سوچ کے خود کو کیوں تھکا رہی ہیں، خود کو کیوں بیمار کر رہی ہیں؟ جو آپ کے اپنے ہیں ان کے لیے کریں، جو آپ کا احساس کرتا ہے ان کے لیے کریں، وقت نکالیں ایسے رشتوں کے لیے جو واقعہ میں آپ کے اپنے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ جو آپ اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتی ہیں اس کو اچیو کریں، اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ سب سے پہلے خود کو وقت دیں، جو بھی آپ کے ضروری کام میں کرنے والے، آپ کے بچوں کے کام میں کرنے والے، وہ آپ کریں،
اس کے بعد پھر دوسروں کو وقت دیں. یہ نہ ہو کہ وقت آپ کے ہاتھ سے گزر جائے اور آپ پچھتائیں اس چیز کو لے کے کہ کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتی تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی. کاش میں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو اتنا ضائع نہ کرتی، اپنے وقت کو اتنا ضائع نہ کرتی. میں کچھ نہ کچھ کر لیتی. میں جو کر سکتی تھی، جو میرے ہاتھ میں ہنر تھا، میں کر سکتی تھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن میں نے تو سارا وقت نا دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا دیا اور لوگ بھی خوش نہیں ہوئے. جن لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کہ یہی میرے رشتے مضبوط بن جائیں گے، وہ مضبوط بھی نہیں بنے اور وقت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو کبھی بھی دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اگنور مت کریں. کبھی بھی اپنی ذات کو نظر انداز مت کریں. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، پھر دوسروں کے بارے میں سوچیں. اپنی زندگی کو کسی کے پیچھے بھی برباد مت کریں. آپ کے جو ضروری کام ہے پہلے وہ کریں. لوگوں کا کیا ہے؟ جن کے پیچھے آپ بھاگتی ہیں وہ خوش نہیں ہونے والے، یقین کریں. تو پھر اپنی زندگی کو ضائع مت کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا وقت ایسی چیزوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع کرنے کی جو آپ کے ہے ہی نہیں. اچھا، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اپنی صحت سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے. ان کو صرف اس چیز کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے میکے میں کیا ہو رہا ہے، میری بھابیاں اس وقت کیا کر رہی ہیں، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، یا میرے ہمسائے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بچے کس طرح رہ رہے ہیں. صرف اس چیز کی جستجو ہوتی ہے. دیکھیں، آج کل کے زمانے میں ہر انسان سمجھدار ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو اپنے وقت کو، اپنی چیزوں کو اتنا اگنور نہ کریں کہ اس چکر میں کہ کون اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. آپ کا وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا، آپ کی زندگی تو ضائع ہو رہی ہے نا. تو سب سے پہلے اپنی ذات کو امپورٹنس دیں. جو آپ کے ضروری کام کرنے والے ہیں وہ کریں. پھر بلا وجہ دوسروں سے معافی مت مانگیں. اگر آپ کی مسٹیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک دفعہ معافی مانگ لی. بار بار معافی مانگنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا، کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہم نا اپنے رشتوں کو بچانے کے چکر میں معافی مانگ لیتے کہ ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی، مسٹیک بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم معافی مانگ لیتے. دیکھیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو بار بار آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ معافی مانگو، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ کبھی آپ کے ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے کلوز رشتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ جھک کے بار بار معافی مانگیں؟ نہیں نہ چاہیں گے کبھی بھی. تو پھر اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بار بار آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ آپ کی مسٹیک نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں، اس پوائنٹ پہ کہ ہم بار بار ان سے معافی مانگیں، تو مت مانگیں. پھر آپ کے معافی مانگنے سے نہ تو وہ رشتے کبھی ٹھیک ہونے اور نہ ہی وہ ہوں گے. بس پھر ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پریشان کرنا ہے، بار بار اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے کہ آپ بار بار معافی مانگو. تو پھر وہاں پہ آپ کو اسٹرونگ بننے کی ضرورت ہے. پھر وہاں پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بار بار آپ ہی کیوں بار بار معافی مانگ رہے ہو. اچھا، کسی کو بھی سوری بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ سامنے والا اس قابل ہے بھی کہ نہیں. کہیں اس کا، آپ تو ٹھیک ہے رشتے خراب ہونے کے ڈر سے آپ معافی مانگ رہے ہو، جھک رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو آپ کے اپنے ان رشتوں کو بچانا بھی چاہیے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ سامنے والا اس قابل ہے بھی کہ نہیں. اس کا مقصد کہیں آپ کو پریشان کرنا تو نہیں ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچانا تو نہیں ہے کہیں اس کا مقصد. پھر اس کے علاوہ بار بار لوگوں کو معاف بھی مت کریں. جس طرح آپ نے بار بار معافی نہیں نہ مانگنی، اسی طرح آپ نے بار بار معاف بھی نہیں کرنا. کوئی ایک بار آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ درگزر کر دیتے ہیں. دوسری بار پہنچا رہا ہے، اگر تیسری بار بھی وہی مسٹیک کر رہا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر اس میں آپ کی مسٹیک ہے نا کہ آپ بار بار اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کسی کو بھی. آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ سامنے والے کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے. تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں اتنی کی چیزیں لے کے آئیں، فکس کریں اپنے آپ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو، کہ بار بار لوگ آ کے آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکیں. زیادہ اچھی بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جس نے آپ کو برا سمجھنا ہے نا، آپ جتنی بھی 24 گھنٹے بھی کسی کے لیے اویلیبل رہو گی نا، اس نے آپ کو برا ہی سمجھنا ہے. دیکھیں، جس کو آپ کی، میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہماری پرواہ نہیں کر رہے، جن کو ہماری صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بار بار آپ ان کے سامنے اچھی بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کے رشتے بچ جائیں. تو آپ کو سوچنے کی تو ضرورت ہے نا کہ نہیں وہاں پہ.
आप सोचो तो सही ना, आप इतनी अच्छी बन के आप अपना फ़ायदा नुकसान ही देख रही, आप अपने बच्चों का फ़ायदा नुकसान नहीं देख रही, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, लेकिन आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप इतनी अच्छी बन रही हो कि आप अपना नुकसान भी नहीं देख रही। तो इसमें किसकी मिस्टेक है? इसमें आपकी मिस्टेक है ना। तो क्यों ऐसा कर रही हैं आप? देखिए, ज़रा सी समझदारी से ज़िंदगी गुजारें, ये आपकी ज़िंदगी है और ये यकीन करें कि हर इंसान को एक दफ़ा ही मिली है। अपने आप को इतना मत तकलीफ़ दें, इतनी मत तकलीफ़ दें कि आप को जीने का दिल ही ना करे आपका। इतना मत अपने आप को कमज़ोर समझें, और ना ही इतनी आपको अच्छी बनने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा बने, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी एक नेचर है, आप अपनी फितरत से हट के कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन इतना भी ना अच्छा बने कि लोग आपको खा ही जाएं। खुद को मजबूत बनाएं, अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने आप पर कंट्रोल रखें। छोटी छोटी बातों पे जो आप दिल दे बैठती हैं, छोटी छोटी बातों को जो आप दिल पे लगा लेती हैं, तो सोचें कि जो आपके अपने हैं उनको आपने कहाँ पे फिर रखना है। अगर आप हर ऐरे गहरे की बात को दिल पे लगा के बैठी हुई हैं, तो फिर आपके अपनों के लिए तो आपके दिल में कोई जगह भी नहीं रहनी। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही दिल पे रखने की ज़रूरत है। इग्नोर कर दें। लोगों का तो मकसद है आपको तकलीफ़ पहुंचाना, और आप अगर तकलीफ़ में हैं तो आप उनको खुश कर रही हैं, तो इसलिए इग्नोर कर दिया करें। अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने स्माइल देनी है, कहाँ पे आपने गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे आपने ज़रा से अपने अंदर एटीट्यूड लेके आना है कि कोई भी आपको बात ना सुना जाए। आपको क्या है, आपको तो हर ऐरा गहरा आके बात सुना रहा है। क्यों भाई, क्यों सुना रहा है? खुद को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों के बारे में सोचें, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई भी आके आपको एਵੇਂ ना कोई बात सुना के चला जाए और आप लेके दिल पे बैठी हुई हैं। आप इतनी कोई सस्ती नहीं है, आपको तो कोई आप तक पहुंच सकता है। इस तरह खुद को बनाएं, लोग आपके पीछे भागें। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।